اچھا ایک امپورٹنٹ بات کر لیں کیونکہ بیٹر پارٹ تو نہیں، بالکل اینڈ آف دا ایئر اگر دیکھ لیں پچھلے 2-3 مہینے سے ہم یہی سن رہے ہیں اور اس میں کوئی ہمیں اینڈ نظر فی الحال نہیں آ رہا. جدید ترین جنگی ساز و سامان اور ہر قسم کے جہاز اور میزائل رکھنے والے اسرائیل کو نہتے فلسطینیوں کے خلاف گولہ بارود برساتے 2.5 ماہ ہو گئے ہیں. کین یو امیجن 2.5 months اسرائیل نے ظلم اور بربریت کی ہر حد پار کر کے دیکھ لی. اسپتال دیکھے، نہ تعلیمی ادارے، نہ عبادت گاہیں تباہی سے بچ سکیں اسرائیل. مگر اب بھی سوچیں ذرا، اب بھی سیز فائر پر آمادہ نہیں ہے، سب ختم کر دی ہے. ویسے ہے ونڈر کہ کسی کو شک کیا تھا، وہ اس خطے سے فلسطینیوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، نہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. فلسطینیوں کے گھر توڑ ڈالے لیکن حوصلے نہیں ہے توڑ پایا. فلسطینی خواتین، بچے، بوڑھے، جوان آج بھی جو زندہ بچ گئے ہیں اسرائیل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں. جس طرف حالات جا رہے ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جنگ طاقت کی نہیں، حوصلے اور ہمت کی جنگ ہے. اور تو اور اسرائیلی اخبار بھی غزہ کی پٹی میں جاری جھڑپوں پر اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت پر چیخ اٹھے ہیں. ایک عبرانی روزنامے نے گزشتہ ہفتے کو بلیک سنیچر کہہ کر پکارا، جس میں حماس کے ہاتھوں 13 اسرائیلی فوجی اور افسران ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. یہی نہیں، اسرائیلی اخبارات نے زمینی جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی افسران اور فوجیوں کی تصاویر بھی شائع کی. اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کو غزہ میں بدترین اور مشکل ترین ہفتے کا سامنا رہا جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے. سینئر ڈپلومیٹ اعزاز چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے اس مسئلے کا فیوچر کس طرح جنگ بندی ہو سکتی ہے اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار اس. 7 اکتوبر سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے. نہ اسرائیل جنگ بندی کو راضی ہے، نہ قتل و غارت میں کمی لانے پر، اور روزانہ اگر ہم دیکھیں تو سینکڑوں فلسطینی جو ہیں وہ شہید کیے جا رہے ہیں، جن میں بچے، بوڑھے، یو نیم اٹ، ایوری بڈی. تو آخر اسرائیل کا مقصد کیا ہے؟ کیا بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں اس پوری قوم کو؟ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اس دفعہ چاہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنا لے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالات اور زندگی اتنی تنگ کرتے فلسطینیوں کے لیے کہ یا وہ مصر چلے جائیں یا وہ جارڈن چلے جائیں. تو یہ ان کا مقصد لگ رہا ہے اور اس کے لیے وہ اتنا ظلم اور بربریت کر رہے ہیں اور امریکہ بھی باقاعدہ ان کی پوری مدد کر رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ورلڈ ویو ان کے خلاف ہو رہا ہے. لیکن بہرحال مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل کسی طریقے سے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنا لیں. اچھا جوہری صاحب، اب یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ اسرائیل اپنی پوری طاقت اور دنیا کی طاقت بہترین ممالک کی پشت پناہی کے باوجود اپنے اہداف حاصل نہیں کر پا رہا. جسے وہ جنگ کہہ رہا ہے وہ جنگ جیت نہیں پا رہا ہے. تو کیا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ممالک کے لیے یہ فکر کی بات ہوگی یا وہ اسی طرح انکنڈیشنل سپورٹ جاری رکھیں گے؟ اگر آپ دیکھیں اقوام متحدہ میں پہلے 120 ملکوں نے کہا کہ سیز فائر کیا جائے، پھر اب 153 ملکوں نے کہا کہ سیز فائر کیا جائے. ان تمام مغربی ملکوں میں خصوصاً امریکہ میں عوامی رد عمل بہت شدت اختیار کر رہا ہے کہ اسرائیل کو یہ ظلم و بربریت بند کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ ہر 6 گھنٹے بعد ایک جسے کہتے ہیں نا پتہ نہیں 1 گھنٹے میں 6 بچے وہ شہید کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ سلسلہ بند کرنا پڑے گا اسرائیل کو. مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ پریشر بڑھ رہا ہے ان پہ. لیکن آپ نے جو پہلے بات کی ہے نا کہ مقصد ایکچولی کیا ہے، دیٹ میک سینس. کیونکہ اسرائیل کو بھی ابھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں اوور دا ایئرز ہوتی رہی، لیکن اب لگتا ہے آلموسٹ یہ لگتا ہے کہ یہ موقع مل گیا ہے ان کو کہ وائی ناٹ. اور پھر وہاں کے جو لیڈرشپ ہے اسرائیل کی، ان کے بھی الیکشنز راؤنڈ دا کارنر ہیں، تو ان کو بھی ایک سکسیسفل جنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دے مائٹ تھنک دیٹ اٹ ول بالکل اٹ ول گو ان دیئر فیور. لیکن ود ان اسرائیل بھی بہت سی یقیناً جو دل اور دماغ لوگ رکھتے ہیں وہ تو اب تک بیچ میں اسرائیل میں بھی بیٹھے یہ سوچ ہی رہے ہوں گے کہ یہ بس کب اعزاز صاحب اور انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو. بالکل اس پہ دنیا کو کیا کرنا ہوگا، کس طرح روکیں؟ دیکھیں یہ جو ان پہ عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے لوگوں کی طرف سے بھی اور ملکوں کی طرف سے، خصوصاً مغربی ممالک کے اندر یقیناً یہ سوچ بڑھ رہی ہے کہ یہ کس قسم کی بربریت ہے، یہ کس قسم کا سیلف ڈیفینس ہے جس کو اسرائیل کہتا ہے. اور خصوصاً بائیڈن ایڈمنسٹریشن بہت دباؤ میں آ گئی کیونکہ انہیں کی مدد کی وجہ سے تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو بائیڈن کے تو اپنے جو الیکشنز کے لالے پڑ رہے ہیں اس کو. مجھے لگتا
है कि ये ज़्यादा देर तक अब इसराइल उसको जारी नहीं रख सकता, खुसूसन अमेरिका की तरफ से भी अब ज़्यादा मदद उसको मुझे आती नज़र नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा जी, ये जुल्म का सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चल सकता। शुक्रिया आपका एजाज चौधरी बहुत शुक्रिया। साहब। आई एम सॉरी, लेकिन जब हम दोबारा से विजुअल्स देखते हैं और ये सोचते हैं कि मतलब लिटरली एक मौसम बदल गया है बीच में। अगर 2.5 महीने पहले ये बात शुरू हुई थी तो ये मौसम बदलते जा रहे हैं, साल हम अगले साल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ देयर इज़ एब्सोल्युटली नो एंड नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ हफ्ते से हम बातें कर रहे हैं कि वो बमबारी इजराइल करते चले जा रहे हैं और लिटरली अब उनके बम जो हैं वो खंडरों पे ही गिरते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो वो तबाह कर ही चुके हैं। लेकिन फिर हुमा जिंदगी पहले भी बहुत मुश्किल थी गजा में रहने वालों की, मुताद्दिद चीज़ें इजराइल ने वैसे बैन की हुई थी, मतलब लिटरली बेसिक खाने पीने की अशिया की हम बात कर रहे हैं और अभी भी शदीद ग़ज़ाई किल्लत का सामना है। लोग टूटी फूटी खंडरात में, स्कूलों में, कैंपों में रहने पे मजबूर हैं, हाइजीन के इशूज़ पैदा हो रहे हैं, पानी की कमी का सामना है, एनर्जी के लिए डीजल नहीं है और अब तो मौसम बदल गया है, सर्दी का एक और आलम वहाँ हो चुका है। कहना है जस्ट पॉइंट आउट, इनिशियली हमें जो बात कर रहे थे, मतलब यहाँ जो हो रहा है उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि ये सारा जो मामला है ये थम जाए, सीज़फायर हो जाए और ज़्यादातर